اب آپ ٹکرے مار مار کے اپنا سر کیوں نہ پھاڑ لیں، صحابی صدیق اکبر میں کسی مومن کو تو رتی پر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، سرکار فاروق اعظم، دیکھیں میں نے کہا ہر اعتبار سے کسی نہ کسی شخصیت کو اللہ رسول نے دوسری شخصیات پر فضیلت دی ہے، اور یہ بات تکلیف میں آنے والی اس لیے نہیں ہے کہ یہ حفظ مراتب، یہ فضیلت کے اعتبار سے کسی کو دوسروں پر برتری دینا، یہ صرف صحابہ کے اندر نہیں ہے، یہ صرف اہل بیت کے اندر نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے یہی فضیلت کے اعتبار سے عزت کو دینے والا معاملہ رسولوں کے اندر بھی قائم کر رکھا ہے، جو کائنات کی اعلیٰ ترین اور افضل ترین کلاس اور جماعت ہے، جن کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فضیلت کے اعتبار سے 313 کو بھی برابر نہیں بنایا، رسولوں کو ہم نے 313 کو باقی 1.25 لاکھ پر فوقیت دی ہے، پھر 313 میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پھر 313 میں سے بھی ہم نے کچھ کو اولو العزم بنا دیا ہے 5، اور پھر ان 5 میں سے بھی ہم نے ایک ایسا بنایا ہے محبوب جسے 1.25 لاکھ پر ہم نے بھاری کر دیا۔ یار یہی سنیت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبتوں کا حیا کرنے کا نام۔ یہ ہم صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ایک خاص لفظ لکھتے ہیں، رضی اللہ۔ کیا؟ رضی اللہ۔ رضی اللہ کہہ لیں تو ہم کہتے ہیں زواد، چونکہ زواد عربی میں تو نہیں ہوتی، جتنے بھی اہل عرب ہیں ان کا جو طرز تکلم ہے وہ زواد نہیں ہے بلکہ دواد ہے۔ تو یہ تو پھر ہمارے ہاں جیسے ہم رمضان کہہ دیتے ہیں، اسی طرح وہ رمضان کہتے ہیں، تو وہاں پر جو اہل زبان ہیں جن کی یہ بولی ہے تو ان کی بولی میں، ان کی زبان میں زواد نہیں ہے بلکہ دواد ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہر صحابی کے اسم گرامی کے ساتھ ہم لکھتے ہیں رضی اللہ، ٹھیک، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہم، یہ لقب حضور کے ہر صحابی کو یہ کس موقع پہ عطا کیا گیا تھا؟ اب یہاں آپ غور کریں گے تو اس پوائنٹ پر حضرت عثمان غنی کو سب پر سبقت حاصل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایک ایک لفظ میں عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ خدا را اس بات کو ذرا سمجھیے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حبیب بے شک، بے شک، لام بھی تاکید کے لیے، قد پھر تاکید کے لیے، لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ کن سے؟ عن المؤمنین۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے، ایک بار زبان کھولیے، اللہ ان سے۔ اب میں ذرا اپنے دل کا پہرا دوں، جن سے اللہ راضی ہے میں بھی ان سے راضی ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، کہیں میں رب کے مقابلے میں تو نہیں آ گیا۔ لقد رضی اللہ پہلا عقیدہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ دوسرا عن المؤمنین، عن المؤمنین کا لفظ بتاتا ہے جتنے درخت کے نیچے کھڑے ہیں وہ سارے مومن ہیں۔ جتنے درخت کے نیچے کھڑے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور کہہ رہے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ نمبر 1 میں ان سے راضی ہوں، نمبر 2 جو نیچے کھڑے ہیں درخت کے وہ سارے کون ہیں؟ آپ سارے بول ہی نہیں رہے، وہ سارے کون ہیں؟
وہ سارے مومن ہیں. وہ ابو بکر ہو تو بھی مومن ہے, عمر ہو تو بھی مومن ہے, فاروق ہو تو بھی مومن ہے. جس عثمان کے ہاتھ کو حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں وہ عثمان غنی بھی مومن ہے, جن کے لیے موت کی بیعت کروائی جا رہی ہے. عثمان کا بدلہ لینا ہے, یا مارنا ہے یا مرنا ہے. اللہ ان سے راضی ہے, سارے مومن ہیں. از کب یبایعونک, حبیب جب آپ سے سارے بیعت کر رہے تھے, آپ سے بیعت کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے بیعت بھی ٹھیک ٹھاک وزن رکھتی ہے. جس نظریاتی 1.5 فٹیوں کو یہ لگتا ہے کہ بیعت کا تماشا آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے, اس گدھے نے قرآن کی کاف کو بھی نہیں سمجھا. اس یبایعونک کا, حبیب جب آپ سے بیعت کر رہے تھے سارے مومن جن سے اللہ راضی ہے. مولا یہ کہاں پر کھڑے تھے؟ فرمایا تحت الشجرہ, یہ جو درخت کے نیچے کھڑے تھے نا, درخت کے نیچے. اللہ کو وہ بیعت کرنے والا عثمان غنی کے لیے عمل اتنا پسند آیا, اللہ نے اس درخت کے نام کا بھی قرآن مقدس میں ذکر فرما دیا. ایک ہاتھ آقا کا ایسے تھا, سارے صحابہ نے چین بنا کر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھی, اور پھر سب سے اوپر آقا کریم نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا, اور سرکار نے فرمایا یہ میرا ہے, یہ عثمان کا ہے. یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ ہے عثمان. تو بھائی ہم تو دونوں رسول اللہ کے ہاتھ کی نسبت دیکھتے ہیں. غدیر میں ہو تو بھی رسول اللہ کا ہاتھ ہے, اور تحت الشجرہ درخت کے نیچے ہو تو بھی رسول اللہ کا ہاتھ ہے. یہ دونوں ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں. ہاں, اور اگر کسی کی سمجھ میں ان دونوں مواقع میں سے کسی ایک موقع کا بھی ہاتھ نہ آئے تو وہ خیر منائے, اس کے عقیدے کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے, اور وہ دوسروں کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ فراڈیا ہے, 2 نمبر نہیں 10 نمبر ہے. کیوں کہ مولا علی کی شخصیت ہو. ویسے مزہ آ جائے اگر عثمان غنی کی تعریف مولا علی کر رہے ہوں. جناب مولا کائنات سے, سرکار تاجدار حل عطا سے, جناب شیر خدا سے, علی مرتضیٰ سے, داماد مصطفیٰ سے آپ سے سوال کیا گیا, مولا مشکل کشا سے, کہ حضور قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ جناب علی سے سوال کیا گیا حدیث مبارکہ میں, حضور قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ قال ابو بکر, آپ نے فرمایا سب سے پہلے جناب صدیق اکبر کو حساب کے لیے بلایا جائے گا. قال ثم, حضور پھر کس کا؟ قال عمر, فرمایا دوسرے نمبر پر پھر عمر کا حساب ہوگا. قال ثم, حضور پھر کس کا؟ پھر آپ نے اپنے سینہ بیکینہ پہ ہاتھ مار کر اشارہ کر کے کہا پھر میرا ہوگا. وہ جو سائل تھا, سوال پوچھنے والا تھا, اس نے کہا حضور عثمان کہاں گئے؟ ابو بکر کا, عمر کا, پھر آپ کا, عثمان کہاں گئے؟ تو مولا علی نے بڑی محبت بری نظر سے اور گہری نظر سے اس سائل کی طرف دیکھا, اور آپ نے فرمایا عثمان کا حساب نہیں ہوگا. حضور وہ کیسے؟ فرمائے اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, ان دونوں مجالس میں, محافل میں آقا کی خدمت میں موجود تھا, جن دونوں محافل میں عثمان نے 2 بار رسول اللہ سے اللہ کی جنت کو خرید لیا. جنت تو خود مشتاق ہے عثمان کی. حضور کون سے 2 موقع؟ فرمایا پہلا موقع تبوک کا تھا کہ جب جنگ طویل ہوئی تو خوراک کی کمی ہوئی, تو حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ اور 50 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے, سامان کے لدے کا مطلب ہے ایک پوری GLI کی ڈگی, اونٹ پر سامان شاید اس سے بھی زیادہ آتا ہوگا, 1000 اونٹ
اور 50 گھوڑے اور سامان سے لدے ہوئے مجاہدین کے لیے وقف کیے، 1000 دینار سونے کے سکے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، اور عرض کی حضور یہ سب کچھ بھی میں خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، اور اگر جنگ طوالت پکڑ جاتی ہے تو ان مجاہدین کی فیملیز کا خرچ، ان کی واپسی تک بھی عثمان غنی ہی برداشت کرے گا۔ آقا اتنے خوش ہوئے کہ حضور ان سونے کے سکوں کو ایسے اٹھا کر، یہ کون بتا رہا ہے؟ مولا علی، ایسے اٹھا کر سرکار سونے کے سکوں کو ایسے پلٹ بھی رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رسول کائنات عرض بھی کر رہے ہیں، مولا میرے عثمان کا حساب نہ لینا، یہ بڑا حیا والا ہے، یہ بڑا حیا والا ہے، اس سے حساب ایک تو یہ۔ دوسرا، جب ہجرت کی سرکار دو عالم علیہ السلام کے حکم پر صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے، تو روما غفاری ایک یہودی تھا، اس کا کنواں تھا بئر روما، یہ روما اس یہودی کا نام ہے۔ تو اس نے کیا کیا، 1 ڈول پانی کا دیتا تھا اور 2 کلو گندم لیتا تھا، 2 سیر گندم کے بدلے 1 ڈول پانی کا، اور ڈول میں اب 1 لیٹر پانی آتا ہوگا یا 2 لیٹر پانی آ جاتا ہوگا، تو 2 کلو گندم۔ آقا کریم نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے، ایویں تا اعلان ہوندے ہیں بھی تواڈے وچ کوئی ہے جڑا مسجد نو کچھ دے وے، سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے، اور عثمان کے ظرف کو پھر آپ داد دیں۔ یہ اب 800 900 1000 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، 1200 بندہ رمضان میں بھی، تو جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ جی ہے آپ میں سے کوئی جو مسجد کو موٹر لگوا دے، فلاں کر دے، اے سی لگوا دے، کولر کروا دے، تو کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لمحے سوچنا عثمان کی غنا کو، جب اللہ کے رسول اعلان فرماتے تھے، ہاں بھائی پانی تو بندے اپنے اوکھے، حضور نے اعلان فرمایا تے کھوہ اے روما یہودی دا، تواڈے جو کوئی ہے جڑا او کھوہ خریدے تے انہاں نو پانی دے وے۔ کوئی نہیں اٹھا، صرف عثمان اٹھا ہے۔ حضور میں جاتا ہوں۔ ایک اور صحابی بولے سرکار وہ ویچدا نہیں، عثمان نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ خود بہت بڑے بزنس مین تھے اور کاروباری معاملات کو اور رموز کو بڑا اچھی طرح جانتے تھے، تو آپ اس یہودی روما کے پاس گئے اور فرمانے لگے بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں، کہنے لگے 10 گنا دوں گا، 2 گنا نہیں۔ اس کنویں کی قیمت تھی 2000 دینار، کتنی؟ 2000 دینار۔ آپ نے فرمایا 10 گنا دوں گا، اس نے کہا نہیں بیچوں گا، اندر لالچ۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، سارا نہیں بیچتے ہو، آدھا بیچ دو، آدھا دے دو۔ اچھا، اب آپ نے جب چوک ڈالی تو وہ اس کے اندر کا جو ایک خبز تھا، بدنیتی تھی، وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن 17,000 دینار کا۔ کتنا؟ 17,000 دینار کا۔ آپ نے فرمایا یہ لو 17,000 دینار۔ فرمایا اب ایک دن پانی میرا ہے، دوسرے دن پانی تیرا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کھاتا پیتا بندہ ہے، جب اس کی باری ہوگی تو میں 2 سیر گندم لیتا ہوں، یہ لوگوں سے 4 سیر لے گا، اور اگلے دن کا پھر میرا ریٹ بھی بڑھ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جس دن سرکار عثمان غنی کی باری آئی، آپ نے صبح فجر کے وقت مسجد نبوی میں آ کر بلال سے کہہ کر اعلان کروا دیا، آج روما کنویں پر میری باری ہے پانی کی، عثمان غنی کی، جس جس کو پانی چاہیے مغرب تک مفت بھر کے کنویں سے پانی لے۔ اچھا، لوگوں نے اگلے دن کا بھی بھر لیا۔ پہلے 1 ڈول بھرتے تھے، آج 3 دن بھر کے لے گئے، 4 بھر کے لے گئے۔ اب جب اس روما غفاری کی باری ہے اگلے دن، تو وہ سارا دن منہ لٹکا کے بیٹھا رہا، گاہک ہی کوئی نہیں آیا، بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ اگلا دن پھر عثمان غنی کا تھا۔ آپ نے فرمایا آج بھی میری باری ہے، جسے پانی چاہیے مفت۔ چوتھے دن روما غفاری چل کر عثمان غنی کے پاس آیا تھے، آخدا ہے پچھلا ادھا بھی لے لو۔
34,000 دینار کا کنواں خرید کر میرے اور آپ کے عثمان نے مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کیا ہے۔ آج جس بقیع میں مرنے اور دفن ہونے کی خواہش یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندے کے دل میں ہے، ہر بندے کے دل میں ہے کہ مولا مجھے موت مدینہ میں آئے اور میری ہڈیاں اگر گلیں تو بقیع کی مٹی ہو، ہے نا خواہش؟ وہ بقیع عثمان غنی نے خرید کر حضور کو دی تھی، جس کو اہل بیت رسول نے اپنی آخری آرامگاہ کے لیے پسند فرمایا، ازواج مطہرات نے پسند فرمایا، خود عثمان غنی کا مبارک مدفن وہیں پر ہے، 10,000 کے قریب نفوس قدسیہ وہاں پر آرام فرما ہیں۔ بہرحال مولا علی ہوں ہمارے سر کا تاج ہیں، عثمان غنی ہوں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔